السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ کمنٹ کیا تھا کہ گیس پیپر اور گائیڈ میں جو سوالات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، تو انہی سوالوں کو آپ کے درمیان میں رکھ رہا ہوں۔ کچھ سوال ایسے بھی ہیں جو غلط ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قصہ آزاد وقت ادب کی کون سی صنف ہے؟ تو داستان۔ امید کی خوشی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سر سید احمد خان۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو مطلع کہتے ہیں۔ میں وقت بالکل نہیں لوں گا، بہت جلد ویڈیو بڑھاؤں گا۔ کلجگ کس کی نظم ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی۔ مسدس حالی کس نظم کو کہا گیا؟ تو مدعو جزر اسلام کو۔ اور باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں؟ تو 4۔ اپنی کتاب سے آپ اسے ملا لیں۔ آثار السنادید کس کی کتاب ہے؟ تو سر سید احمد خان کی کتاب ہے۔ اور بنت بہادر شاہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو غدر دہلی کے افسانے سے ماخوذ ہے۔ کس نبی کی دعا نے دنیا کو غرقاب کر دیا تھا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا نے۔ نظم پیغام عمل کے شاعر کون ہیں؟ تو وحید الدین سلیم ہے۔ ان میں سے کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو پرچم مذکر ہے۔ کسی کتاب پر جو نظم کہی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو قصیدہ کہتے ہیں۔ کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ تو کتب ہوگی۔ درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو اس میں مٹھائی مؤنث ہے۔ جملہ مکمل کیجئے۔ میں پٹنہ میں پڑھتا تو ہوں۔ مغرب کی ضد کیا ہے؟ تو مغرب کی ضد ہے مشرق۔ اور شرم کا مترادف لفظ کیا ہے؟ تو شرم کا مترادف لفظ ہے حیا۔ حال کی جمع کیا ہوگی؟ تو حال کی جمع ہوگی احوال۔ کان میں تیل ڈال کر بیٹھنا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو بے پرواہ ہونا۔ جسم کی جمع کیا ہوگی؟ تو جسم کی جمع ہے اجسام۔ قبرستان کیا ہے؟ تو قبرستان ہے اس میں ظرف۔ زید کرکٹ کھیل رہا ہے، اس جملے میں زید کیا ہے؟ تو زید اس جملے میں فاعل ہے یعنی سبجیکٹ۔ میری کتاب کہاں رکھی گئی ہے؟ یہ کون سا جملہ ہے؟ تو یہ سوالیہ جملہ ہے۔ اور وہی ریپیٹ ہے سوال نیچے بھی۔ 25 میں ہے درج ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ تو اس میں مصغر ہے باغیچہ۔ خواجہ الطاف حسین حالی میں حالی کیا ہے؟ تو حالی ہے تخلص۔ قرآن پاک کا تاریخ اعجاز کس کی تصنیف ہے؟ تو سید سلیمان ندوی کی۔ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ کیا ہے؟ تو قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کا تاریخی معجزہ کیا ہے؟ تو عرب کے جاہل قوم کو مہذب بنانا۔ میر امن دہلوی کب پیدا ہوئے؟ تو 1732 میں پیدا ہوئے۔ باغ و بہار کی سنِ تالیف کیا ہے؟ تو 1801 ہے۔ آزاد وقت کا قصہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو باغ و بہار سے ماخوذ ہے۔ آزاد وقت کا پائے تخت کہاں تھا؟ تو قسطنطنیہ میں تھا۔ آزاد وقت نے خدا سے کیا مانگا؟ تو اندھیرے گھر کا دیا۔ آزاد وقت کے ملک میں نمک حلال کون تھا؟ تو نمک حلال تھا خرد مند۔ امید میں کس کی عمر 40 سال کی ہو گئی؟ تو آزاد وقت کی۔ آزاد وقت نے کیا دے کر ٹھنڈی سانس لی؟ تو ایک سفید بال مونچھوں میں دیکھا۔ آزاد وقت نے باقی زندگی کس کی یاد میں کاٹنے کا فیصلہ کیا؟ تو اپنے خالق کی یاد میں۔ قسطنطنیہ کا کون سا بادشاہ درویش بن گیا؟ تو آزاد وقت۔ امید کی خوشی کس کی تصنیف ہے؟ تو سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے؟ تو 17 اکتوبر 1817 میں۔ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو عزیز النساء بیگم۔ سر سید کے والد کا یہاں غلط دیا ہوا ہے۔ فرید احمد ان کے نانا کا نام تھا، ان کے والد کا نام تھا میر متقی خان، لیکن کہیں کہیں پر میر تقی بھی لکھا ہوا ہے، جبکہ صحیح ہے میر متقی خان۔
تو اسے درست کر لیں۔ سر سید کے والد کا نام میر متقی خان۔ سر سید احمد خان کچہری میں سررشتہ دار کب مقرر ہوئے؟ تو 1828 میں۔ سر سید خان معین پوری کے منصف کب مقرر ہوئے؟ تو 14 دسمبر 1841 میں۔ سر سید احمد خان فتح پور سیکری کے مصنف کب ہوئے؟ تو 10 جنوری 1844 کو۔ آثار الصنادید کا مصنف کون ہے؟ تو سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان نے غازی پور میں کون سی انجمن قائم کی؟ تو انجمن سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ سے کس نام سے گزٹ نکالا؟ تو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ سر سید نے ولایت سے واپسی کے بعد کون سا رسالہ جاری کیا؟ تو تہذیب الاخلاق۔ جلاء القلوب کس کی تصنیف ہے؟ تو سر سید احمد خان کی۔ اردو نثر میں امام اسالیب بھی سر سید احمد خان کو ہی کہا گیا ہے۔ اسباب بغاوت ہند کے مصنف بھی سر سید احمد خان ہیں۔ امید کی خوشی رسالہ تہذیب الاخلاق سے ماخوذ ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کب پیدا ہوئے؟ تو 1837 میں۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ تو خواجہ الطاف حسین حالی کی ہے۔ زبان گویا کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو مقالات حالی سے۔ ایک پارہ گوشت سے کیا مراد ہے؟ تو مراد ہے زبان۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے کس عضو کو دل کا امین کہا ہے؟ تو زبان کو۔ نور محل نے خواب میں کیا دیکھا؟ تو بادشاہ کو زنجیر پہنے ہوئے۔ کس نے کہا خداوند یہ بے وارث بچہ تیرے حوالے کرتا ہوں؟ تو بہادر شاہ ظفر۔ لال قلعہ سے قافلہ کس جگہ پہنچا؟ تو کورالی گاؤں۔ اس کو صحیح کر لیں آپ۔ کس نے کہا بھائی تھوڑا پانی اس بچی کو پلا دو؟ تو کلثوم نے کہا۔ کس نے کہا آج سے تو میری بہن ہے اور میں تیرا بھائی؟ تو زمیندار نے کہا۔ بنت بہادر شاہ کا نام کیا ہے؟ بہادر شاہ ظفر کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو کلثوم۔ طویل نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو قصیدہ کہتے ہیں۔ جس نظم میں خدا سے دعا طلب کی جائے اس سے کیا کہتے ہیں؟ تو مناجات کہتے ہیں۔ 6 مصرع والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو مسدس کہتے ہیں۔ جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے نعت کہتے ہیں۔ رباعی میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ تو رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ نظم کلجو کس نے لکھا؟ تو نذیر اکبر آبادی نے لکھا۔ نذیر کی نظر میں دنیا کیا ہے؟ تو عجب بازار ہے۔ ولادت قبول کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ یعنی ولادت رسول کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو مسدس حالی سے۔ اور غار حرا سے سوئے قوم آنے والے سے مراد کون ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسخہ کیمیا سے کیا مراد ہے؟ تو قرآن پاک مراد ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو والدہ کا نام تھا حضرت آمنہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ ایک پل میں نہ جینا سیکھو کس کی طرح؟ پروانے کی طرح۔ جلنا سیکھو پروانے کی طرح جلنا سیکھو۔ کس کے مانند پگھلنا سیکھو؟ تو شمع کے مانند پگھلنا سیکھو۔ پیغام عمل کس نے لکھا؟ تو وحید الدین سلیم نے لکھا۔ دب دب کے نکلنا سیکھو کس کی طرح؟ تو دوب کی طرح یعنی گھاس کی طرح۔ تلوار کے دھار پر چلنا سیکھو سر کے بل۔ وحید الدین سلیم کب پیدا ہوئے؟ تو صحیح ہے 1867، جس کا جواب یہاں پہ نہیں دیا ہوا ہے۔ وحید الدین سلیم کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو پانی پت کے رہنے والے تھے۔ وحید الدین سلیم کا انتقال کب ہوا؟ تو 1927 میں ہوا۔ یہ بھی آپشن نہیں ہے یہاں۔ نظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس ہیت میں ہے؟ تو مسدس میں ہے۔ 40 سال کی عمر میں بادشاہ کو کیا محسوس ہوا؟ تو پیری یعنی بڑھاپے کا احساس ہوا۔ بادشاہ کو گورستان میں کیا ملا؟ تو درویشوں کی جماعت ملی۔ یہ مصرع دوڑے ہزار آپ سے باہر نہ جا سکے کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو خواجہ میر درد کا لکھا ہوا ہے۔ میر کے کل کتنے دیوان تیار ہوئے؟ تو اردو میں 6، ایک فارسی میں بھی ہیں۔ مرزا نوشہ کون ہے؟ تو مرزا غالب کو مرزا نوشہ کہا جاتا ہے۔
بنت بہادر شاہ کے خاوند کا کیا نام تھا؟ تو مرزا ضیاء الدین۔ حالی نے بلبل ہزار داستان کسے کہا ہے؟ تو زبان کو کہا ہے۔ ہستی اپنے حباب کی سی ہے، یہ کس کا مصرع ہے؟ تو یہ مصرع ہے میر تقی میر کا۔ ان میں سے کسے سب سے اہم صوفی شاعر تسلیم کیا گیا ہے؟ تو درد کو۔ رسالہ اردو معلیٰ کس نے جاری کیا؟ تو حضرت موہانی نے۔ تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں کس کی غزل ہے؟ تو شاد عظیم آبادی کی غزل ہے، غزل کا مصرع ہے۔ شاد کس دبستان کے شاعر ہیں؟ تو عظیم آباد کے شاعر ہیں۔ انتخاب سخن کا سلسلہ کس شاعر نے شروع کیا؟ تو حضرت موہانی نے شروع کیا۔ اندھیرے کنویں کا بے گناہ قیدی کون ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو، ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اساتذہ کرام سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ اس کی نشاندہی کریں۔ ہم آپ کے کامنٹ کو پن کر دیں گے تاکہ جو بچے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ صحیح جانکاری پائیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔